Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرب سبحانه وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم افتح عليك. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ہمارے سماج میں پائے جانے والی ایک رسم جسے 11ویں شریف کہتے ہیں، اس کا پس منظر اور حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ملنے والے اسباق۔ ارادہ تو یہ تھا کہ ایک ہر فرد میں پائے جانے والی ایک بیماری گاڑی چلانے اور سواری پارک کرنے، سواری استعمال کرنے کے اصول اور آداب شریعت میں کیا ہیں۔ ہر انسان کے پاس تقریباً سواری ہے، لیکن چلانے کا ڈھنگ، پارک کرنے کا طریقہ، استعمال کرنے کا انداز وہ تقریباً انسانوں کے جیسا نہیں ہے۔ اس پر شریعت کیا ہدایات دیتی ہے اور کیسے ہمیں اس کے ذریعے سے اپنے اخلاق کو درست کرنا چاہیے، اس پر بولا جائے۔ لیکن معلوم یہ ہوا کہ تقریباً مسلمان برادری میں اس مہینے کی نسبت سے 11ویں شریف کا بہت رواج ہے، تو اس متعلق کچھ باتیں ہمیں سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سبق آموز اور ہمارے لیے مشعل راہ بننے والی چیزیں سامنے آ جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو اللہ کے ولیوں پر کسی بھی طرح کا نہ خوف ہوتا ہے نہ کسی بھی طرح کا غم ہوتا ہے۔ جو ہو چکا ہے اس کا غم نہیں ہے، جو ہونے والا ہے اس کا ڈر نہیں ہے۔ جو کچھ گزر چکا ہے اچھا یا برا اس کا غم نہیں ہوگا، اور قیامت میں جو ان کے ساتھ پیش آئیں گے حالات اس کا ان کو ڈر نہیں ہوگا۔ اللہ ان کو بے خوف رکھیں گے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اللہ کے ولی اور دوست کون ہوتے ہیں؟ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے دوست اور اللہ کے ولی صرف اور صرف متقی لوگ ہوتے ہیں، پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، حرام سے بچ کر، فضولیات سے بچ کر، ناجائز اور نافرمانیوں سے بچ کر جو زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ اللہ کے دوست بنتے ہیں۔ عبادتیں زیادہ کرو نہ کرو اس سے تعلق نہیں ہے، گناہ کرنے والا شخص کبھی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا ہے۔ عبادتیں کم کر کے بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کسی ایک چھوٹے گناہ پر استقامت کے ساتھ کبھی اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ گناہ
اللہ کو غصے میں لا دینا ہے، اور محبوب کو غصہ دلا کر کوئی آدمی اس کا محبوب نہیں بن سکتا ہے۔ تو اللہ کے ولی عبادت گزار ہونے سے زیادہ پرہیزگار زیادہ ہوتے ہیں، گناہوں سے بچنے والے، معصیت سے بچنے والے، ہر چھوٹی برائی سے بچنے کا اہتمام کرنے والے ہی اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے ایک بات امت کو بتائی، جو اللہ کے دوست کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے اپنے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو کسی اللہ والے کو، کسی ولی کو تکلیف پہنچائے گا، چاہے زندگی میں تکلیف پہنچائے، چاہے مرنے کے بعد تکلیف پہنچائے، تو اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور شریعت میں دو ہی گناہ ایسے ہیں جسے اللہ نے جنگ کا اعلان فرمایا ہے، ایک ہے سود کھانا، دوسرا ہے اللہ والوں کو ستانا۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں جس پر اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ باقی شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، رشوت کھا رہا ہے، بڑے بڑے گناہوں پر بھی اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں فرمایا۔ صرف اور صرف سودی کاروبار کرنے والوں کے لیے اور اللہ والوں کو ستانے والوں کے لیے اللہ نے جنگ کا اعلان فرمایا ہے۔ اس سے ان دو گناہوں کی قباحت اور یہ دو گناہ اللہ کے نزدیک کتنے بڑے ہیں اور کتنے برے ہیں، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اپنے برگزیدہ بندوں کو لوگوں کی ہدایت کے لیے انتخاب فرماتے ہیں۔ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صلحاء ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بندوں ہی میں سے چن کر انہیں اپنی خاص توجہ نواز کر لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ انہیں منتخب فرماتے ہیں، اور جب وہ اللہ کے نیک بن جاتے ہیں تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں دیتے ہیں جو بادشاہوں کو بھی نہیں دی جاتی ہیں۔ وہ عزت و راحت انہیں دی جاتی ہے جس پر بادشاہ بھی رال ٹپکاتے رہ جائیں گے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 470 ہجری اور ایک روایت کے بقول 471 ہجری میں دنیا میں آئے، اور آپ کا خاندان والدہ کی نسبت سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور والد کی نسبت سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، یعنی ماں اور باپ دونوں آل رسول سے ہیں، اہل بیت سے ہیں۔ باپ کا رشتہ آگے چل کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے گا، اور ماں کا رشتہ اوپر جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے گا۔ گویا دونوں طرح کی سعادتیں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میں جمع ہو گئیں۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نسب جسے علماء نے نقل کیا ہے 10 واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوتے ہیں۔ 10 واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہوتے ہیں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا نام عبد القادر ہے، والد کا نام ابو صالح ہے، عبد القادر بن ابی صالح بن موسیٰ بن عبداللہ بن یحییٰ زاہد بن محمد بن داؤد بن موسیٰ بن عبداللہ محض بن حسن المثنى بن سیدنا الحسن رضی اللہ عنہ بن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 10 واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب سے جڑتے ہیں۔ پاکیزہ گھرانہ، اتنا پاکیزہ گھرانہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پھوپھی والد کی بہن اتنی اللہ والی تھیں، ایک مرتبہ بغداد میں قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں برس رہا ہے، لوگ پریشان ہیں۔ اس موقع پر لوگوں نے جا کر ان کی پھوپھی سے درخواست کی کہ آپ دعا فرما دیں کہ اللہ بارش برسا دے۔ جب انہوں نے قحط سالی کی شکایت سنی تو کہا ٹھیک ہے، جھاڑو لیے گھر کے صحن میں آئے، پورا صحن صاف کر دیا۔ پہلے زمانے میں اور اب بھی گاؤں دیہاتوں میں گھر کے باہر آنگن ہوتا ہے،
اور وہ آنگن اور صحن مٹی کا ہوتا ہے، اس پر پتھر وغیرہ نہیں بچھاتے، ریت اور مٹی کا ہوتا ہے، اس میں بچے کھیلتے ہیں کودتے ہیں، اور گرمی کے موسم میں وہاں پر پانی چھڑک کر لوگ آرام بھی کرتے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں ایسے صحن بنے رہتے تھے۔ ان کی پھوپھی جھاڑو لے کر گھر سے باہر نکلی، اپنے گھر کے صحن میں جھاڑو دے دیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، اللہ میں نے جھاڑو دے دیا ہے، اب پانی چھڑکنا تیرا کام ہے۔ جھاڑو دے دیا ہے، پانی چھڑکنا تیرا کام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گرمی کے زمانے میں فین نہیں ہوتا تھا تو زمین پر پانی چھڑک کر بوریا بچھا کے سوتے تھے پہلے، تو اس سے زمین کی گرمی نہیں ہوتی، ٹھنڈک ہوتی۔ تو شام کے وقت پانی چھڑکا جاتا تھا، یہ رواج تھا۔ انہوں نے جھاڑو دے کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، میں نے جھاڑو دے دیا، پانی چھڑکنا تیرا کام ہے۔ یہ بول کر ابھی گھر میں داخل بھی نہیں ہوئی، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اور اردو کتابوں میں ان کے والد کا بھی واقعہ لکھا ہے، عربی کتابوں میں یہ واقعہ نہیں ملا کہ ان کے والد ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ تھے، اللہ والے آدمی تھے، فقر و فاقہ برداشت کر لیتے، لیکن حرام کا لقمہ نہیں کھاتے، بھوکے رہ جاتے، اور بھوک میں 2-2 3-3 دن ایک ہفتہ گزر جاتا، لیکن کسی کا مال ناحق طریقے سے نہیں کھاتے۔ اتنی شدت کی بھوک کہ نہر سے بہتا ہوا سیب آ گیا، اٹھا کر کھا لیے، کھانے کے بعد احساس ہوا پتہ نہیں کس کا ہے اور میں نے اس کی اجازت کے بغیر کھا لیا۔ اب اس سیب کی مخالف جہت میں جدھر سے پانی آ رہا ہے ادھر چل رہے ہیں، اور بہت دور جانے کے بعد ایک سیب کا باغیچہ ملا، اندر داخل ہوئے، معلوم کیا کس کا باغیچہ ہے، تو اس وقت کے بڑے اللہ والے حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ سیب کا باغیچہ تھا۔ یہ جوان شخص ہے، جا کر کہنے لگے، میں نے آپ کے باغیچے کا سیب کھا لیا، مجھے معاف فرما دیجئے۔ ایک سیب جس کی شاخیں نہر پر لٹک رہی ہیں وہ ٹوٹ کر بہہ گیا ہے، اس کا سوال اور حساب بھی نہیں ہوتا اور اس پر کوئی پکڑ بھی نہیں ہوتی، لیکن تقویٰ اور پرہیزگاری اتنی ہے کہ دوسروں کے مال کو ہاتھ لگانا نہیں ہے، چاہے وہ مشتبہ مال ہی کیوں نہ ہو، ڈاؤٹ والا مال ہی کیوں نہ ہو۔ معافی مانگنے لگے تو انہیں بھی تعجب ہوا کہ بہتے ہوئے سیب کی معافی مانگنے آئے ہیں، تو سمجھ گئے کہ بڑا اللہ والا اور نیک انسان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے باغیچے میں 6 مہینے کام کرو گے تو معاف کروں گا۔ نوکر بنا کر رکھا، اور اس نوکر پر کہ ایک سیب کے کھانے پر معافی 6 مہینے کام کرنا ہے۔ آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے خادم اور نوکر بن گئے۔ اس کے بعد جب جانے کا وقت آیا تو کہنے لگے، ابھی تمہاری سزا معاف نہیں ہوئی ہے، اور باقی ہے۔ دوسری سزا کیا ہے؟ 6 مہینے نوکر بن کے کام کروا لیے ہیں، اب آگے کیا ہے؟ کہنے لگے، میری بیٹی سے شادی کرنا ہے۔ اس کا حال کیا ہے؟ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ پیر سے لنگڑی لولی ہے، ایسی لڑکی سے نکاح کرنا ہے۔ چاہے ایسی لڑکی کسی بادشاہ کی بھی کیوں نہ ہو، کون آدمی تیار ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر آپ تیار ہو گئے، شادی ہو گئی، اور جب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا وہاں پر خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، نہ نابینا ہے، نہ بہری ہے، نہ گونگی ہے، نہ لنگڑی لولی ہے۔ اس گمان سے واپس آ گئے کہ یہ میری نہیں ہے، کسی اور کی بیوی ہے، اور آ کر کہنے لگے یہ تو کوئی اور لڑکی بیٹھی ہے۔ تو حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے جو بات کہی کہ اندھی ہے، کسی غیر محرم کو نہیں دیکھی ہے، بہری ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں سنی ہے، گونگی ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں بولی ہے، لنگڑی لولی ہے، کسی حرام کی طرف ہاتھ اور پیر نہیں بڑھائے ہیں۔ بچیوں کی تربیت بھی ماں باپ ایسے کرتے تھے کہ گواہی دی جا سکے کہ میری بیٹی ایسی نیک ہے۔ جب ایسے نیک والد اور ایسے نیک بزرگ کی بیٹی جس کی آنکھوں سے گناہ نہیں، کانوں سے گناہ نہیں، زبان سے گناہ نہیں، ایسے نیک لوگ ملنے کے بعد جو لڑکا دنیا میں تشریف لایا ہے وہ ہے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ماں باپ اگر نیک ہوں تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے،
ماں باپ اگر گناہگار ہوں، حرام خور ہوں، رشوت خور ہوں، مٹی خور ہوں اور گناہوں کی زندگی میں لت پت ہو چکے ہوں اور حلال حرام کی تمیز نہ ہو، اخلاق کی کوئی حد ہی نہ ہو، ایسی صورت میں ان کی جنم سے اولاد جو جنم لیتی ہے، ان کی گودوں میں جو پنپتے ہیں، وہ انسانوں کے بچے تو نظر آئیں گے لوگوں کو، لیکن در حقیقت وہ انسان نہیں ہوں گے۔ وہ زہریلے سانپ بچھو جنم لیتے ہیں جو سماج کے لیے ایک ناسور بن جاتے ہیں، لیکن ہماری نگاہیں اس دور اندیشی کو، اس باریک بینی کو نہیں دیکھ پاتی ہیں، اس واسطے ہم بھی انہیں انسان سمجھ کر ہی ویسے معاملہ کرتے ہیں، ورنہ ایسے اللہ والے انہیں دیکھیں گے تو انہیں سوائے گدھے گھوڑے کتے بلیوں کے ہم میں سے کوئی شخص ان بزرگوں کو انسان نظر نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کی ستاری ہے، اس نے پردہ ڈال رکھا ہے ہماری باطنی کیفیت اور حقیقت پر، ورنہ انسانوں کی عادات اخلاق اس وقت جو بگڑ چکے ہیں وہ بظاہر جسمانی لحاظ سے تو انسان نظر آ رہے ہیں، لیکن اندر ان کی پوری حقیقت انسانیت سے ہٹ کر کسی نہ کسی حیوانیت کی شکل میں بھیس بدل چکی ہے، کسی کے اندر بندر بسا ہوا ہے، اس واسطے ناچ گانا اس کی زندگی کا حصہ بن گیا، کسی کے اندر حرام خوری کا ایک درندہ بسا ہوا ہے، اس واسطے یتیموں بیواؤں کو لوٹنے میں کوئی اسے حرج اور گھن محسوس نہیں ہوتی، کسی کے اندر سانپ بچھو بسے ہوئے ہیں، لاکھوں ہزاروں دوستوں کو تکلیف پہنچائے کوئی اسے شرم حیا نہیں آتی ہے، بظاہر انسان ہے اندر سے سانپ بچھو بنے ہوئے ہیں۔ ماں باپ اگر اچھے ہوں، بالکل ایسے جیسے درخت اگر فروٹ میں سے سیب کا ہو، آم کا ہو، امرود کا ہو تو درخت جیسا ہوگا، پھل بھی ویسے لگیں گے۔ درخت اگر سڑا ہوا ہو، درخت کاٹی دار ہو، پھل اس سے اچھے لگیں۔ ٹنکی میں پانی اگر میٹھا ہوگا تو نل میں بھی میٹھا آئے گا، وہاں گدلا اور گندا پانی ہوگا تو نل میں بھی گندا آئے گا۔ ماں باپ کی مثال ٹنکی کی ہے اور بچوں کی مثال نل کی ہے۔ ٹنکی صاف ہے، پاک ہے، میٹھے پانی کی ہے تو نل میں سے بھی صاف پانی، میٹھا پانی، پاک پانی آئے گا۔ وہاں سے اگر گندگی بسی ہوئی ہے تو ان سے نسل جو جنم لے گی وہ بھی گندی نکلے گی۔ یہاں اللہ والے جو پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بچے بھی نیک پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں تشریف لانے کے بعد بعض اردو کتابوں میں لکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، چاند دیکھنے کے لیے آسمان ابر آلود ہے اور مطلع صاف نہیں ہے، چاند نظر نہیں آیا، لوگ شک میں ہیں کہ رمضان شروع ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے گھر یہ پوچھا بھیجا کہ عبدالقادر دودھ پیا کہ نہیں پیا؟ اگر دودھ نہیں پیا ہے تو سمجھو رمضان شروع ہو گیا، اگر دودھ پی لیا ہے تو سمجھو ابھی رمضان شروع نہیں ہوا۔ بچپن میں ماں کی گود میں رمضان کا مہینہ شروع ہونے کی علامت اس زمانے میں ان کے دودھ نہ پینے سے جانی گئی، اگرچہ کہ یہ شرعی دلیل نہیں ہے۔ چاند نظر نہیں آیا تو کسی کا بچہ دودھ پینے پر چاند کا فیصلہ نہیں کیا جاتا، لیکن اس زمانے میں اس طرح کا فیصلہ شاید کر لیا گیا، بعد میں حقیقت بھی واضح ہوئی کہ چاند نظر آ گیا تھا، مطلع صاف نہیں ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آیا۔ جب اللہ والے ماں باپ ہوتے ہیں تو بچے بچپن سے ہی نیک ماحول میں تربیت پاتے ہیں، وہ کھیل کود کی طرف بھی جاتے ہیں تو غیب سے آواز آتی ہے کہ تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، تمہیں کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، تمہیں خاص مقصد کی خاطر دنیا میں پیدا کیا گیا ہے۔ انبیاء کا جس طرح اللہ انتخاب فرماتے ہیں، نبیوں کو چنتے ہیں، ایسے ہی امتیوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ بعض نیک بندوں کا انتخاب فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کا ہی واقعہ بڑا مشہور ہے، دسیوں بار آپ لوگوں نے بھی سنا ہے کہ جب پڑھنے کے لیے ماں دوسرے شہر بھیج رہی ہے چھوٹے بچے کو اور ڈاکوؤں کا قافلہ لوٹنے کے لیے آ گیا اور لوٹ رہا ہے، اس موقع پر اس بچے سے ڈاکو پوچھ رہا ہے کہ تمہارے پاس بھی کچھ پیسے ہیں؟ اس موقع پر ڈاکو پوچھنے پر جھوٹ بول کر اپنے پیسے بچانے کے بجائے
انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس بھی ہیں. کہاں ہیں؟ بغل میں ہیں. کتنا ہے؟ 40 دینار ہیں. وہ مذاق سمجھ کے چھوڑ کے چلا گیا. 1 سے 2-3 مرتبہ اس طرح ہونے کے بعد ڈاکوؤں کا سردار آ کر پوچھتا ہے اور بغل کے پاس وہ تھیلی پیسوں کی نکالی جاتی ہے تو جتنے بتائے گئے پیسے موجود ہیں. ڈاکو تعجب سے پوچھتا ہے کہ جب معلوم ہے کہ ہم لٹیرے ہیں, ملنے پر لوٹ لیتے ہیں, تمہیں اپنے پیسے بچانا چاہیے تھا اور ہمیں تمہارے اوپر کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں تھا, پھر بھی تم نے سچ بول کر اپنا پیسہ کیوں لٹوا دیا, کیوں نقصان کر لیا؟ بچے کا جواب کیا ہے؟ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے, میری ماں نے مجھے نصیحت کی ہے کہ بیٹا کچھ بھی ہو جھوٹ نہ بولنا, جھوٹ نہیں بولنا. چھوٹے بچے کو ماں کی نصیحت اتنی یاد ہے کہ اپنی پونجی, جس بچے کے سفر کا پورا سرمایہ وہ پیسے ہیں, وہ لٹ جانے کا غم نہیں ہے, لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ اور جھوٹ سے نفرت ایسی ہے کہ چاہے لٹ جاؤں لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا. اللہ نے ماں کی وہ نصیحت, بچے کی وہ تربیت بچپن میں ہی ایسی مؤثر ثابت فرمائی کہ ڈاکوؤں کا سردار بڑا متاثر ہو کر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پکڑ کر چومنے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا, ایک چھوٹا بچہ ماں سے کیے ہوئے وعدے کا اتنا لحاظ کرتا ہے, جب میں بڑا ہوں اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا لحاظ نہیں کرتا ہوں. روزی دینے والا اللہ ہے, اس کے باوجود بھی میں لوٹ کے کھا رہا ہوں. سارا لوٹا ہوا پیسہ قافلے والوں کو واپس کر دیا اور حضرت کی ہاتھ پہ توبہ کیا. سردار کی توبہ پر سارے دوسرے گنڈے بھی توبہ کر کے اپنی زندگی ولیوں کی زندگی گزار کر مرے ہیں. جن کی تربیت بچپن سے ہی ایسی ہوتی ہے کہ جھوٹ سے نفرت ہو, گناہوں سے نفرت ہو, اللہ ان کے ذریعے سے بڑے ہونے کے بعد کیوں انہیں ہدایت کا سرچشمہ اور ہدایت کے لیے رہبر کیوں نہیں بنائے گا؟ آج بڑے بڑے لوگ, دیندار لوگ اور اولیاء کے عاشقی کے گن گانے والے, عشق مصطفیٰ اور عشق رسول کی لوریاں پڑھنے والے, زبانوں پر ہر 24 گھنٹے میں جھوٹ کے علاوہ دن گزرتا ہی نہیں ہے. بزنس جھوٹ کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے. فون کی بیماری نے تو جھوٹ کو اور رواج دے دیا ہے. رہ کر بھی نہیں بولتے ہیں کہ میں نہیں ہوں, پیسہ رہ کر بھی بولتے ہیں کہ نہیں ہے, کیے ہوئے وعدے نہیں نبھاتے ہیں, لیا ہوا مال واپس نہیں کرتے ہیں. معلوم ہے ناحق میرا پیسہ ہے, میرا نہیں ہے, یہ ناحق ہے, یہ بہن کا ہے, یہ بھائی کا ہے, یہ بڑے کا ہے, یہ فلاں کا ہے. اس کے باوجود بھی دنیا کے حرص اور لالچ اتنی بسی ہوئی ہے, رشتے ناتے ٹوٹ جائیں, بھائی بہنوں میں نفرتیں پیدا ہو جائیں, صلہ رحمی ختم ہو کر قطع رحمی آ جائے, خونی رشتے بھی خون کے پیاسے بن جائیں, اس کے باوجود بھی سکے, دینار, درہم, پیسے اور نوٹ کی لالچ اور حرص ایسی بسی ہوئی ہے کہ جس طرح بھوکے بھیڑیے کو, کسی بکری کو مار کھانے کی حرص اور لالچ بسی رہتی ہے, ویسے ہر بھائی اپنے بھائی کے حق میں بھیڑیا بن چکا, ہر بھائی اپنی بہن کے حق میں بھیڑیا بن چکا, ہر پڑوسی اپنے پڑوسی کے حق میں بھیڑیا بن چکا ہے. کوئی احساس تک بھی نہیں ہے دوسرے کا لوٹ کھانے پر. یہاں پر اپنا لٹ جانے پر بھی کوئی افسوس اور غم نہیں ہے, لیکن حق نہیں چھوڑا جائے گا, سچ نہیں چھوڑا جائے گا, جھوٹ کا سہارا نہیں لیا جائے گا. جھوٹ چاہے جتنی بھی تیز رفتاری سے چلے, منزل پر پہنچنے کی توفیق سچ ہی کو ہوتی ہے. جھوٹ چاہے جس تیز رفتاری سے بھی چلے, منزل پر پہنچنے کا حق اور توفیق صرف سچ ہی کو ہوتی ہے. اللہ نے کبھی جھوٹ کو جتایا نہیں ہے اور سچ کو کبھی ڈبایا نہیں ہے. بظاہر لگتا ہے کہ ہم سچ بول کر ڈوب جائیں گے, لیکن سچ بولنے کی برکت سے اللہ جو اسے ترقی دیتے ہیں, وہ جھوٹ بول کر کمانے والے کو اتنی ترقی نہیں ملتی ہے. آج دیکھ لو حلال کمائی کے بل بوتے پر جو دولت تمہیں ملی ہے اس میں کتنی راحت ہے, اور حرام سے جو کما چکے ہو اس کے بعد آنے والی مصیبتوں کا سلسلہ کتنا ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شہر ایران سے بغداد 18 سال کی عمر میں آئے. 488 میں بغداد آئے. کب؟ جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں پڑھا کر بغداد کے لوگوں سے ان کی باطنی کیفیت سے بیزار ہو کر بغداد چھوڑ کر جا رہے تھے,
امام غزالی شافعی مسلک کے بڑے امام وہ بغداد چھوڑ کر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بغداد والوں کی ہدایت کے لیے ادھر سے عبد القادر جیلانی کو بغداد میں لا رہے ہیں۔ ادھر ایک اللہ والا بغداد چھوڑ کے گیا، ادھر ایک اللہ والا بغداد میں آیا۔ امام سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مسلکن حنبلی تھے، حنبلی مسلک کے تھے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حنبلی مسلک کے لیے یہ بات بڑی فخر کی ہے کہ بغداد جیسے سپر پاور شہر اور ملک میں جب وہ کیپٹل سٹی تھا خلافت مسلمانوں کی خلافت کا، اس زمانے میں دو بڑے بڑے اللہ والوں سے اللہ نے بغداد میں کام لیا، ایک سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بھی حنبلی مسلک کے ہیں اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی حنبلی مسلک کے ہیں۔ اللہ نے ان کی عمریں بھی لمبی فرمائی۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 90 سال عمر ہے، 90 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر عطا فرمائی تھی، اور کام بھی بڑا لیا ہے اور کام کا میدان بھی بڑا وسیع اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، اور مقبولیت اور صلاحیت اور صالحیت سے بھی اللہ نے انہیں نوازا تھا۔ اور جب جوان ہوئے، جوانی کے مرحلے پہ پہنچنے کے بعد وقت پر بچپن میں ہی باپ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یتیم شمار ہوتے ہیں۔ باپ کی تربیت اور سایہ جیسے ملنا تھا ویسے نہیں مل سکا، بچپنے میں ہی باپ دنیا سے چلے گئے، ماں نے تربیت فرمائی۔ مائیں جب بنی ہوئی ہوتی ہیں تو کیسی تربیت کرتی ہیں۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جوانی کے مرحلے میں داخل ہوتے ہی فوراً نکاح کر لیا۔ نکاح کے لیے بینک بیلنس کا انتظار، نکاح کے لیے ذاتی مکان کا انتظار، نکاح کے لیے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا انتظار، چاہے 25 سال ہو جائیں، 35 سال ہو جائیں، 30 سال ہو جائیں، پھر بھی شادی نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ابھی بچہ شادی کے لائق نہیں ہوا ہے، ابھی نالائق ہے، ابھی لائق نہیں ہے، نالائق ہے۔ جب تک اس کا ذاتی مکان نہیں ہوگا، بینک بیلنس نہیں ہوگا، اپنے پیر پہ نہیں کھڑے گا، یہ نالائق شادی کے لائق نہیں بنے گا۔ ایسا موقع سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں دیا ہے، جوان ہوتے ہی شادی کر لی، اور شادی بھی آپ نے 4 شادیاں کی ہے، اور اولاد ماشاء اللہ 49 اولاد آپ کی ہیں۔ آپ کے بیٹے عبد الوہاب فرماتے ہیں کہ میرے والد کے 27 بیٹے تھے، باقی بیٹیاں تھیں، اور بعض کتابوں میں 20 بیٹے اور باقی بیٹیاں لکھی ہیں، تو 49 اولاد ہیں اور 4 بیویاں ہیں۔ اس کے باوجود یعنی پورا خاندان کتنا ہے؟ 54 افراد پر، 54 ممبرز پر پورا گھرانہ ہے، تو چھوٹی سی اسکول ہو جا سکتی ہے۔ اس کے بعد بھی فرماتے تھے کہ میرے 50 کے قریب بچے ہیں، پھر بھی مجھے روزی کا غم نہیں ہے، پھر بھی مجھے روٹی روزی کی ٹینشن نہیں ہے، دینے والا اللہ ہے، وہ کھلاتے ہیں۔ یہاں پر 2 بچے ہو جائیں، 3 بچے ہو جائیں، 4 بچے ہو جائیں، آپ سے زیادہ آپ کی گھر والی کو ٹینشن، گھر والی سے زیادہ آپریشن کرنے والی کو ٹینشن۔ جیسے ڈیلیوری ہوگی وہ آپریشن کرنے کی چکر میں رہے گی، ایسا لگتا ہے بچے آپ کے نہیں اس نرس کے پیدا ہو رہے ہیں، اس ڈاکٹر کے پیدا ہو رہے ہیں۔ بچے تو آپ کے ہو رہے ہیں لیکن درد اور تکلیف اس کو ہو رہی ہے، آپریشن کر دیں گے، آپریشن کر دیں گے، اس زمانے میں اتنے بچے کہاں سے چلیں گے، کہاں سے سنبھالیں گے۔ خیال ہوتا ہے کبھی زیادہ اولاد پر بھی بولا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی منشا کے مطابق شادی کرو ایسی عورت سے جو زیادہ بچے جنم دینے والی ہو، زیادہ بچے جنم دینے والی عورت سے شادی کرنے کی ترغیب۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جب بچہ پیدا ہوتا، ہاتھ میں بچہ لینے کے بعد فرماتے کہ یہ میت ہے، فرماتے یہ مردہ ہے۔ اس کے بعد اگر زندگی میں بچہ مر بھی جاتا تو کہتے میں تو اسے پہلے ہی مردہ مان چکا ہوں، اب مرنے پر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ فرماتے جو محبت اللہ کی محبت میں رکاوٹ بن جائے وہ قابل محبت نہیں ہے۔ اولاد اگر اللہ سے محبت میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتی ہے پھر اس اولاد سے محبت کرنا ناجائز ہے۔ بیوی اگر اللہ سے محبت میں رکاوٹ بنتی ہے تو پھر اس بیوی سے محبت کرنے کا حق نہیں ہے۔
اللہ کی محبت میں کوئی بھی مخلوق تمہیں آڑ آ جاتی ہو وہ تمہارے حق میں قابل محبت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے تقوی طہارت سے نوازا، بڑے ہونے کے بعد علمی صلاحیت ایک ہی مدرسے میں پڑھاتے ہوئے ادھر تفسیر کا سبق، ادھر حدیث کا سبق، ادھر فقہ کا سبق، ادھر اختلاف مسالک کا سبق، ہر فن پر سبق پڑھاتے ہیں اور لاجواب سبق پڑھاتے ہیں۔ ایسی اللہ نے علمی صلاحیت دی تھی کہ بڑے سے بڑے مشکل مسئلے اور فتوے سے اس زمانے کے لوگ جواب دینے سے عاجز آ جاتے تو وہ مسئلہ آپ کے پاس حل ہو جاتا۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تاریخ دعوت و عزیمت میں کہ ایک مسئلہ آیا کہ شہر کے کسی آدمی نے یہ قسم کھا لی کہ اگر میں ایسی عبادت نہیں کیا کہ میں عبادت کرتے وقت کوئی دوسرا عبادت نہیں کرنا تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ غلطی پاگل کی ہے، سزا بیوی کو دے رہا ہے۔ اب یہ کہہ رہا میں ایسی عبادت کرنا کہ میں عبادت کرتے وقت دوسرا کوئی بھی نہیں کرنا۔ وہ عبادت کرا تو ٹھیک ہے، نہیں کرا تو بیوی کو 3 طلاق۔ تو دنیا میں کون سی عبادت ایسی ہوگی کہ آپ تنہا کریں دوسرا کوئی نہ کرے؟ آپ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو دنیا میں کوئی اور بھی پڑھ رہا ہوگا، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو دنیا میں کوئی اور بھی پڑھ رہا ہوگا، آپ صدقہ کریں تو دنیا میں کوئی اور بھی کر رہا ہوگا۔ ایسی عبادت کہ آپ اکیلے کرنا دوسرا اس میں شریک نہیں ہونا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی ایسی کون سی ہو سکتی ہے، آپ کی بیوی کو تو طلاق ہو گئی۔ جب آپ کے پاس یہ مسئلہ پہنچا تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حرم کو خالی کر دو، مطاف طواف کرنے کی جگہ کو خالی کر دو، کوئی طواف نہیں کرے گا، صرف اس اکیلے بندے کو بھیجو یہ طواف کرے گا۔ اور طواف ایسی عبادت ہے کہ صرف وہیں ہو سکتی ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی۔ اب وہ اکیلا طواف کر رہا ہے اور دنیا میں کوئی بھی اس طواف کی عبادت میں شریک نہیں ہے، تو قسم بھی پوری ہو جائے گی اور بیوی کو طلاق بھی نہیں پڑے گی۔ تو آدمی کا ذہن ایسا چلنا تو ظاہر سی بات ہے علم کی گہرائی اور گہرائی کی دلیل ہے۔ اس لیے آپ کے زمانے کے تمام فقہا، اپنے زمانے کے علماء اور فقہا آپ کے فتوے پر فخر کرتے تھے کہ آپ جو فتویٰ دیتے ہیں اس سے 1 انچ بھی آگے بڑھ کر ہم فتویٰ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت کے ساتھ ساتھ مال کی دولت بھی عطا فرمائی، خوب اللہ نے مال دیا ہے، اور بڑے بڑے پانی کے جہازوں سے آپ کا بزنس ہوتا تھا اور مال ادھر سے ادھر آتے جاتا تھا۔ حضرت کی واقعات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہیں، کسی آدمی نے آ کر خبر دی کہ آپ کا فلاں جہاز جو مال سے لدا ہوا تھا وہ جہاز سمندر میں ڈوب گیا، پورا مال نقصان میں آ گیا۔ سن کر آپ نے سر جھکایا، اس کے بعد کہا کہ الحمدللہ۔ لوگوں کو تعجب ہوا، یہ الحمدللہ بولنے کا ٹائم تو نہیں ہے، تو انا للہ بولنے کا ٹائم ہے، افسوس کرنے کا ٹائم ہے، لیکن پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا آدمی آیا اور کہنے لگا کہ دوسرے ملک سے جو آپ کا جہاز آ رہا تھا وہ شہر پہنچتے ہی دگنی تگنی قیمت میں بکا ہے اور معمول سے زیادہ ہمارے کو ڈبل تربل فائدہ ہوا ہے۔ تو سن کر آپ نے سر جھکایا اور کہا الحمدللہ۔ تو کسی نے ہمت کر کے پوچھا کہ حضرت جہاز ڈوبنے کی خبر پر بھی الحمدللہ اور مال میں ڈبل تربل پروفٹ آنے پر بھی الحمدللہ، تو دوسرا الحمدللہ تو سمجھ میں آیا، لیکن پہلا الحمدللہ مال نقصان ہو گیا تو الحمدللہ کیوں بول رہے ہیں؟ تو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پہلا الحمدللہ نقصان پر نہیں تھا، دوسرا الحمدللہ بھی نفع پر نہیں تھا۔ نقصان پر بھی دل خوش نہیں ہوا، نفع پر بھی دل خوش نہیں ہوا کہ اس پر الحمدللہ بولوں، بلکہ میں نے الحمدللہ جو کہا ہے کہ جب مجھے میرا مال نقصان ہونے کی خبر ملی، میں نے اپنے دل کی کیفیت دیکھی کہ دنیا لٹ جانے پر دل میں غم ہوا یا نہیں ہوا؟ غم نہیں ہوا دنیا لٹنے پر، تو دل کی کیفیت بحال ہے، تو کہا الحمدللہ۔ اور پھر جب آیا نفع، ڈبل تربل نفع آیا، پھر دل کی کیفیت دیکھا کہ اب دل میں کہیں نفع آنے پر خوشی ہو رہی ہے تو کوئی خوشی نہیں ہے دنیا آنے پر، تو میں اب کہا الحمدللہ۔ یہ دل بنا ہوا ہے، دنیا آئے یا جائے، دنیا آنے پر خوش ہونا، چلے جانے پر غم ہونا،
یہ مطلب ہے کہ دنیا اب جیب میں نہیں ہے، دنیا اب دل میں ہے۔ یہ الحمدللہ اس دل کی کیفیت پر تھا، یہ الحمدللہ نفع نقصان پر نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو بھی مال دیتے ہیں لیکن مال کی محبت نہیں دیتے، مال کی محبت نہیں دیتے۔ جس دنیا کی قباحت اور نفرت بیان کی گئی ہے وہ دنیا ہے جو صرف جیب میں اور ہاتھ میں نہیں رہتی بلکہ دل میں آ جاتی ہے، اس دنیا کی قباحت بیان کی گئی۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے۔ اللہ نے اتنی دولت سے نوازا تھا کہ اگر کبھی اپنے نوکروں اور خادموں کے ساتھ نکلتے، بادشاہ کے نوکر اور خادم بھی ان کے سامنے پھیکے پڑ جاتے۔ اللہ نے بزرگی بھی دی، ولایت بھی دی اور اتنی دولت بھی دی ہے۔ کوئی دور رہنے والا بندہ ان کے بارے میں سنا کہ بڑے اللہ والے ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ان کے پاس دعا کی درخواست کرانے کے لیے آیا تو یہ سوچ کے آیا اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، معمولی کپڑے، سادے سیدھے، پھٹے پرانے، غلیظ، میلے کچیلے ایسے رہتے ہیں۔ جب آ کے دیکھا تو شاندار محل بنگلہ بنا ہوا ہے، خادم ہے، نوکر ہیں، پارک ہے، گاڑیاں ہیں، سب دیکھ کے کہا یہ ایسا آدمی اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے، اتنی دولت جس کے پاس ہے وہ اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے۔ چونکہ ہم لوگوں کو نیک لوگوں سے بدگمان ہونے کے لیے تھوڑی سی چیز بھی کافی ہے، حسن ظن رکھنے کے لیے قرآن حدیث بھی پیش کر دو پھر بھی ہضم نہیں ہوتے، بدگمان ہونے کے لیے تھوڑا سا تنکا بھی مل جائے، بڑے بڑے اللہ والوں سے بھی بدگمان، ان کی شان میں بھی زبان درازی، ان کے شان میں بھی بدتمیزی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر کوئی آپ کے پرائم منسٹر اور پھر ایم ایل اے اور فلاں فلاں چاہے وہ کتنے بھی کالے دھندے کر لیں، اس کی تعویلیں ہوں گی، نہیں حالات ویسے ہیں کرنا پڑے گا، حالات ایسے ہیں کرنا پڑے گا، سیاست کا تقاضا ہے، پالیٹکس میں ایسا کرنا پڑتا ہے، یہ وہاں تعویلیں خود کر لیں گے۔ اور اللہ والوں کے پاس تھوڑی بھی چیز دیکھ لو تو بدگمانی کو پھیلانا شروع کر دیں گے، نہیں وہ اللہ والے کیسے ہو سکتے ہیں، یہ محرومی ہماری ہے اللہ والوں کی نہیں ہے۔ تو وہ بندہ آ کر جب دیکھا کہ یہ اللہ والا نہیں ہو سکتا تو جاتے ہوئے گیٹ کے دروازے پر اس نے فارسی میں ایک مصرع لکھا، نمردست آنکھ دنیا دوست دارد، وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا جو دنیا کو اپنی دوست بنا کر رکھے۔ نمردست آنکھ دنیا دوست دارد، وہ مرد اللہ والا نہیں ہو سکتا جو دنیا کو اپنی دوست بنا کر رکھے۔ یہ لکھ کر چلا گیا، خادم نے آ کر حضرت کو بتایا، حضرت نے کہا کہ نیچے جا کے یہ مصرع لکھ دو، اگر دارد برائے دوست دارد، اگر دنیا رکھتا بھی ہے تو دوستوں کے واسطے رکھتا ہے، اپنے واسطے نہیں رکھتا ہے۔ اگر دنیا رکھتا بھی ہے تو دوستوں کے واسطے رکھتا ہے، اللہ کے بندوں کے واسطے رکھتا ہے، اپنے واسطے نہیں رکھتا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ آیا، دیکھا کہ ان کا جانور سواری کا جس کھوٹے سے بندھا ہوا ہے وہ کھوٹا سونے کا ہے، سونے کے کھوٹے سے جانور باندھ کے رکھے ہیں۔ اب یہ دیکھا اتنے بڑے اللہ والے بول رہے ہیں اور پھر سونا ایسا ان کے گھر میں ہے تو یہ اللہ والے کیسے ہو سکتے ہیں۔ آپ میں سے بھی ایسے بات شریف لوگ ہوں گے، مفتی صاحب کو، امام صاحب کو، خطیب صاحب کو اچھے کپڑے، اچھے جوتے، اچھے چپل، اچھا چشمہ، اچھا موبائل دیکھ کر شاید بہت تکلیف ہو رہی ہوگی، مول صاحبہ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، ہمارے بند مٹھی پہ پلنا چاہیے، ہمارے ہدیے تحفہ پہ پلنا چاہیے۔ کتنی غلیظ سوچ ہے ہماری۔ اگر تمہارا قائد، تمہارا رہبر، تمہارا امام پھٹی پرانی حالت میں ہوگا تو اس کی بات کی ویلیو کیا رہے گی، کون اس کی بات کو لے گا؟ اگر وہ پوزیشن میں تم سے بہتر ہو تو پھر اپنی بات اس سے لی جانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کسی نبی کو بدصورت بنا کے نہیں بھیجا ہے، اللہ نے کسی نبی کو وقار اور وجاہت کے لحاظ سے کمزور بنا کے نہیں بھیجا ہے۔ لگتا بظاہر شروع میں ایسا ہے کہ مار کھا رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، فلاں ہے، ایسا ہے، لیکن وہ مقام پر پہنچنے کے بعد بادشاہ بھی ان کے سامنے غلام بن کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کا ملک ہے، اس کی نمائندگی کرنے کے لیے اللہ جن بندوں کو بھیجے گا وہ بندے کیسے ہونے چاہیے۔ آپ شادی کا رخا دے کر بھیجنے کے لیے کسی نائی کو، کسی حجام کو دے کر بھیجیں گے؟ آپ اپنا کام بنوانے کے لیے کسی کے پاس بھیج رہے ہیں تو کسی نااہل کو بھیجیں گے؟ اللہ اپنے دین کی تبلیغ کے لیے بھی جن بندوں کا انتخاب فرماتے ہیں وہ ظاہری لحاظ سے بھی خوبصورت ہوتے ہیں۔ اب جب دیکھا کہ کھوٹا جو بندھا ہوا ہے وہ لوہے کا ہے، وہ سونے کا ہے،
تو یہ اللہ والے کیسے ہو سکتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی دنیا ہے، اتنی دولت ہے؟ تو جب وہ جانے لگا تو انہوں نے بلا کے پوچھا بھائی کیوں جا رہے ہو؟ آپ اللہ والے ہیں، پھر دنیا آپ کے پاس ایسی ہے۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ بیٹا میں نے لوہے کا وہ جو کھوٹا، سونے کا جو کھوٹا ہے جانور باندھنے کے لیے زمین میں گاڑا ہے، دل میں تو نہیں گاڑا ہے۔ میں نے زمین میں گاڑ کے رکھا ہے، دل میں تو نہیں گاڑ کے رکھا ہے۔ اگر وہ سونے کا کھوٹا میرے دل میں ہو تو پھر تمہیں مجھے کہنا چاہیے کہ آپ دنیا اللہ والے کیسے ہو سکتے ہیں، دل میں اتنی محبت دنیا کی بسی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی بھی جس دنیا سے منع فرمائے ہیں، شریعت جس دنیا سے منع کرتی ہے وہ مال کی محبت والی دنیا ہے۔ جس دل میں مال کی محبت نہ ہو، آئے تو بھی الحمدللہ، جائے تو بھی الحمدللہ، وہ دنیا منع نہیں ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر آپ کو اپنا حق نہیں ملتا ہے تو آپ کتنا لڑتے ہیں، اگر آپ کو مال نقصان ہو جاتا ہے تو کتنا ٹینشن میں آ جاتے ہیں، بی پی چڑھ جاتا ہے، شوگر آ جاتا ہے، گالیاں بکتے ہیں۔ یہ سب کیا دلیل ہے؟ آپ کے دل میں مال کی محبت ہے۔ اور مال ملنے کے ساتھ ساتھ مال سخاوت کرنے کا جذبہ ملنا یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میرے پاس ساری دنیا کی دولت جمع ہو جائے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں ساری دولت بھوکوں کو کھلانے پر، ننگوں کو پہنانے پر لگا دوں گا، صبح میرے پاس 1000 سونے کی اشرفیاں آ جائیں، شام ہونے تک ایک اشرفی میرے پاس باقی نہیں رہے گی۔ ایسا لگتا ہے کہ میرے ہاتھ کی ہتھیلیوں میں سوراخ پڑ گئے ہیں، میرے پاس مال ٹکتا ہی نہیں ہے، یوں آیا یوں چلا گیا، ایسے آیا ایسے چلا گیا۔ لٹانا اور سخاوت کرنا اللہ کے غریب بندوں پر، یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ اللہ والے وہ نہیں ہوتے ہیں جو مزاروں پر، درگاہوں پر بیٹھ کر آنے والوں کے نذرانے لیتے ہوں، ان پر اپنا گزر بسر کرتے ہوں، اس سیٹ کے لیے کیسز چلتے ہوں، اس کے لیے لڑائی جھگڑے ہوتے ہوں، وہ نہیں ہوتے ہیں۔ وہ ہوتے ہیں جو اپنی دولت بھی غربا اور فقراء کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اسی لیے جتنے اللہ والے پورے اس صوبے تلنگانہ میں دیکھ لو، جہاں جہاں درگاہ بنی ہوئی ہے اس کے آس پاس میں زمینیں وقف ہیں۔ کس نے وقف کیا ہے؟ اسی اللہ والے نے اپنی دولت کو وقف کیا ہے لوگوں کے لیے۔ لیکن آج ان پر کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کہاں بیٹھے ہوئے دکھیں گے بھی نہیں، اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے اسے معلوم بھی نہیں ہوگا، اس پر کون کون قبضہ کر رہا ہے اور وہ کیسے جھوٹ موٹ کے کاغذات بنا کر بیچی جا رہی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کا صحیح استعمال ہوگا تو غریب بچوں کے شادیوں کے مسئلے، لڑکوں کے اور لڑکیوں کی تعلیم کے مسئلے، بیماروں کے علاج کے مسئلے کتنے حل ہو سکتے ہیں اس کا کوئی احساس نہیں ہوگا۔ سام جس طرح خزانے پر پھن مار کے بیٹھتا ہے، ایسا اللہ والوں کی ثروت پر، دولت پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر اسے معیار عشق بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا پیسے لے کر اور ایک کہنے لگا آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول فرما لیجیے۔ تو حضرت نے اسے غور سے دیکھا اور وہ دینار درہم لیے اور اسے رگڑا، رگڑنے کے بعد اس سے خون کے قطرے نکلے۔ حضرت نے فرمایا یہ تمہاری دولت نہیں ہے، یہ غریبوں سے، لوگوں سے لوٹی ہوئی دولت ہے، پہلے ان کو ادا کرو، حق والے کو حق دے دو، بعد میں ہدیہ دینے کی سوچو۔ کسی اور سے لوٹ کے لائے اور دوسروں کو ہدیہ دینا چاہتے ہو۔ دنیا کی دولت اور ہرس ان کی دلوں میں جگہ نہیں پکڑتی ہے۔ اور اللہ نے زبان میں ایسی تاثیر دی تھی، جب بیان فرماتے تو کبھی ایسا بھی ہوتا کہ خود ان کی اولاد ان کے بیان میں انتقال ہو جاتی، لیکن پھر بھی بیان موقوف نہیں ہوتا۔ بیان ختم ہونے پر غسل دے کر جنازہ لایا جاتا، بیان کے بعد جنازے کی نماز پڑھاتے۔ اور اللہ نے ایسی سلاست اور ایسا زبان میں اثر دیا، بولتے ہوئے فرماتے، لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہ لوگوں تم اس پر نظر رکھو جو تم پر نظر رکھا ہوا ہے، تم اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، تم اس کو لبیک کہو جو تمہیں بلاتا ہے، تم اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو جو گرتے وقت سنبھالتا ہے، اور وہ صرف تمہارا خالق اور تمہارا خدا ہے۔ یہ حضرت کے جملے حضرت کے بیانات میں سے ہیں۔ اور حضرت کبھی توحید کو سمجھاتے ہوئے فرماتے، اگر کوئی مجرم اور قیدی نہر کے بازو درخت کی شاخ پر لٹکا ہوا ہے اور ایک بڑا بادشاہ اوپر سے تیر، کمان اور سب بندوق گولیاں لے کے بیٹھا ہے، اب وہ درخت سے لٹکا ہوا آدمی جس کے نیچے نہر ہے، ڈالی سے لٹکا ہوا ہے، بادشاہ تیر کمان لے کے بیٹھا ہے، ایسے موقع پر اگر عقل ہے
تو آدمی اس قیدی سے امید لگائے گا مدد کی یا اس بادشاہ کی طرف توجہ کرے گا رحم کی؟ اگر اس لٹکے ہوئے قیدی کی طرف کوئی بھاگ رہا ہے کہ میری مدد کرو میری مدد کرو، خود اس کی جان جانے میں ہے، اس سے بڑا پاگل اور بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں ہر انسان اپنے اپنی مصیبتوں میں ایسے ہی درختوں سے لٹکے ہوئے ہیں، لیکن ہر کوئی ایک دوسرے سے امید لگا کے جی رہا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے امید باندھے ہوئے کہ یہ دے دیتے، یہ کر دیتے، یہ ان سے فلاں ہو جاتا، ان سے فلاں ہو جاتا، اور ادھر اللہ تعالیٰ تیر کمان لے کے بیٹھے ہیں کہ ان کے دلوں میں میری کوئی امید کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اور کبھی بیان کرتے ہوئے فرماتے جس طرح بادشاہوں کے دروازے پر دربان گن اور تلوار لے کے کھڑا رہتا ہے، کسی باہر سے آنے والے کو اندر جانے نہیں دیتا اجازت کے بغیر، کیوں؟ اس میں اندر بادشاہ بیٹھا ہے، اس کی حفاظت اور سیکورٹی ہے۔ ایسے ہی تم اپنے دل کے دروازے پر شریعت اور توحید کے دربان کھڑا کر دو، تمہارے دل میں مخلوق میں سے کوئی اندر نہ گھسے، تمہارے دل میں اندر مخلوق میں سے کوئی کسی کی محبت نہ گھسے۔ اس دل کو بادشاہ کا دربار بناؤ، اس دل کو اللہ کا دربار بناؤ، اس میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہ بسے۔ اور کہیں فرماتے کہ لوگوں، اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کی دیوار گر رہی ہے، ادھر دیوار گر گئی، ادھر چھت گر گئی، ادھر ستون گر گیا۔ کیا مطلب؟ ادھر نمازوں کا ستون گر گیا، ادھر روزوں کا ستون گر گیا، ادھر معاملات اور معاشرت کا دین گر گیا۔ آؤ نبی کی لائی ہوئی شریعت کی اس تعمیر کو از سر نو کھڑا کریں، اس کو تازہ دم کریں، اور ایک سے یہ ہونے والا کام نہیں ہے، تم بھی ساتھ دو۔ اور کبھی جوش میں آتے ہوئے فرماتے ہیں لوگوں آؤ اس عمارت کو کھڑا کریں، تم نہیں آتے تو میں چاند سورج کو بلاتا ہوں کہ آؤ چاند اور سورج ہم عمارت کھڑا کریں گے۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے بیان میں کوئی آدمی رویا نہ ہو اور انتقال نہ ہوا ہو۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے میرے ہاتھ پر 5000 یہودی اور عیسائی اسلام قبول کیے ہیں، اور 1 لاکھ سے زائد گنہگار میری ہاتھ پر توبہ کیے ہیں۔ من تو کرتا ہے جنگلوں میں جا کر رہ جاؤں، لیکن یہاں لوگوں میں اس واسطے ہوں کہ لوگوں کی دنیا بدلے اور ان کی دین اور آخرت بدلے۔ یہ اللہ والے لوگ اپنی پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے گزار کے گئے ہیں، اب ان کی یاد اور ان کی زندگی کا اور ان کی تاریخ کا حق کیا بنتا ہے، ان کی محبت کا حق کیا بنتا ہے؟ اب ہم لوگوں نے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے تقوی سیکھا، جھوٹ بول چھوڑنا سیکھا، حلال حرام کی تمیز سیکھی، مال کی محبت اپنے اندر سے ختم کی، نمازوں اور سنتوں کا اہتمام کیا۔ کون سے طریقے ہم نے اپنے ان بزرگوں کو اپنا پیشوا بنا کر اپنایا ہے؟ صرف اور صرف یہاں اللہ والوں کا نام لے کر بھی پیٹ پالنے کے نت نئے طریقے ہم نے شروع کر لیے ہیں۔ اس پر 11ویں شریف کی ایک رسم ہم نے ایجاد کر لی کہ جب یہ ربیع الثانی کا مہینہ آئے گا اور 11 تاریخ شروع ہوگی، اس کے بعد سے پکائیں گے اور میٹھے بنائیں گے، بریانی بنائیں گے، فلاں فلاں بنائیں گے، لوگوں کو کھلائیں گے، اور بہانہ کیا ہے؟ ان بزرگ کے نام پر ایصال ثواب۔ دنیا میں کیا سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی بزرگ ہیں؟ ان کے علاوہ کوئی بزرگ دنیا میں نہیں آیا، اور ایصال ثواب کے لیے کیا ایک یہی مہینہ بچا ہوا ہے؟ 11 مہینے 12 مہینے میں کسی مہینے میں ہم ایصال ثواب نہیں کر سکتے، اور ثواب پہنچانے کا طریقہ بھی ماشاءاللہ ٹکا کر کھانا، حیدرآبادی بریانی کھانا، ڈبل کا میٹھا کھانا، اور پھر ایسے مزے سے کھانے کے بعد الفاتحہ بول کے ادھر بھیج دینا جو بچ گیا ہے۔ اب بتائیے ثواب پہنچانے کا یہ ذریعہ، یہ طریقہ، کسی غریب بچی کی شادی میں مدد کر دیتے، کوئی بوڑھا باپ ہے اس سے دوائی علاج معالجے کا انتظام کر دیتے، کوئی پڑوسی بیوہ عورت بے سہارا ہے، وہ پیٹ پالنے کے لیے، مجھے معلوم ہے ہمارے ان مسلم ایریوں میں بعض بیوہ بچیاں اپنا جسم بیچ کر گزارا کر رہی ہیں، وہ تمہارے پڑوس میں رہتی ہیں، اور تمہیں دماغ میں عقل تک بھی موجود نہیں ہے کہ اس بیچاری جوان کنواری لڑکی اپنی ماں اس بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دوسرے کے پاس بھیج رہی ہے، سہارا اور کوئی نہیں ہے، لیکن ایسی جگہ مدد کرنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ فالتو جوکروں کی باتوں میں آ کر، جوکروں کی تقریریں سن کر، ان کی ہنسی مذاق کی باتوں کو سن کر دین اور شریعت سمجھ بیٹھیں گے۔ پھر جب ایسے حالات ہوں گے تو بتائیے اللہ کی طرف سے
چاروں طرف سے جکڑ بندی، تنگی، پابندی اور سخت حالات کیوں نہیں بنیں گے؟ حیران پریشان، موت کے آخری سانس پر بھی اللہ کی طرف سے اگر دشمن تمہاری گردن پر تلوار رکھ کر بھی جان جانے کے لیے ایک لمحہ باقی نہیں ہے، اس موقع پر بھی اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید لگانا کفر اور شرک ہے۔ ایمان اتنا کمزور پڑ گیا کہ ایک گلی کا کتا میڈیا میں بھونکتے رہتا ہے، قرآن نیا لکھ دیتا ہے، نبی کی شان میں کوئی کتاب لکھ دیتا ہے، نبی پہ اعتراض کرتا ہے کہ ہمارے نبی چھوٹی بچیوں سے شادی کی، ہمارے نبی 11 نکاح کیے ہیں، ہمارے نبی میں سیکس زیادہ تھا، ایسے غلیظ اور جھوٹی باتیں بکنے والا ایک گلی کا کتا۔ آپ بھی جانتے ہیں، میڈیا اسے جانتا ہے کہ اس کا مقصد جو ایسا ہے کہ نہ اس کی بیوی اس کے ساتھ رہنے تیار، بچے اس کے ساتھ رہنے تیار، اس کا خاندان خود اسے لات مار رہا ہے، اس کی باتوں سے متاثر ہو رہے ہیں، وہ وصیت کر رہا ہے کہ مجھے دفنایا نہ جائے، مجھے جلا دیا جائے۔ ویسے روزانہ کئی کتے جلتے ہیں، کئی بندر مرتے ہیں، کئی کیڑے مکوڑے زہریلے جانور پیروں میں آ کے مر جاتے ہیں۔ کوئی ایک اس طرح کا زہریلا جانور مر گیا تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے تو دھرتی کا بوجھ اور ہلکا ہو جائے گا، اس سے اس کی آخرت برباد ہوگی۔ اس سے ہمارا ایمان کمزور کیوں پڑے گا؟ جسے ہم مسلمان مانتے نہیں ہیں، جس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت اور غصہ آج بھی ہے، آج وہ غصے کی آگ میں ہے، آج وہ اللہ کے غصے کی آگ میں ہے، کل وہ جہنم کی آگ میں رہے گا۔ اس کی باتوں میں آ کر مسلمان پریشان ہوتے ہیں کہ وہ ایسا بولا، وہ ایسا کر دیا۔ زہر، سانپ کا کام زہر اور ڈنک مارنا ہی ہے، کتے کا کام بھونکنا ہی ہے۔ کتے کے بھونکنے پر کبھی تعجب ہوا؟ زہر کے ڈنک مارنے پر کبھی تعجب ہوا؟ نہیں ہوا۔ ایسے ہی ایسے زہریلے کتے جو جسم کے انسان ہیں، اندر کے جانور ہیں، ان کی باتوں سے متاثر ہونا اپنے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ 100 آئے 100 جائے، ایمان میں ہمارے ایمان میں کوئی کمزوری نہیں آئے گی۔ ہم ایمان میں اگر سمجھو پرائم منسٹر کے ایمان میں داخل ہونے پر بھی ہمارے ایمان میں کوئی تقویت نہیں آئے گی، پوری دنیا کفر کے دہانے پر پہنچ جانے پر بھی ہمارے ایمان میں کوئی کمزوری نہیں آئے گی۔ ہم لوگوں کے خاطر مومن نہیں ہوئے اور لوگوں کے چلے جانے سے ہم ایمان میں ڈگمگائیں گے نہیں۔ ان کا آنا ان کی خاطر، ان کا جانا ان کی خاطر رہے گا، ہمارا ایمان پر جمے رہنا وہ ہماری خاطر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔